حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے درویشوں کو حکم دیا، اپنے خدام کو حکم دیا، فرمایا کہ جاؤ، جا کر پرتھوی راج کو اسلام کی دعوت دو۔ اور جا کر جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو وہ بڑا غصے میں آ گیا، بھڑک اٹھا، کہا کہ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے مجھے اپنی غلامی کی دعوت دی ہے۔ تو اس نے جو لوگ دعوت لے کر گئے تھے ان کو زد و کوب کیا، اذیت دی، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو مارا پیٹا۔ تو وہ بیچارے دوڑ کر حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ اس موقع پر حضور خواجہ غریب نواز جلال میں آ گئے، جلال میں آ کر صاحب سیر الاولیاء، صاحب مطلوب الطالبین، صاحب روضۃ الاقطاب، صاحب اخبار الاولیاء، کل کتب آپ کے زمان حیات کی متفق ہیں کہ جب جلال میں آ کر آپ نے خطاب کیا اور پرتھوی راج کو کہا پتھورا راج زندہ گرفتم و نادیم بلشکر سلام، کہا اے پرتھوی راج، ہم نے تجھے زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے سپرد کر دیا ہے۔ اور یہ کہنے کی دیر تھی، ادھر آپ فرما رہے تھے، ادھر سلطان شہاب الدین غوری اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہے، اپنے گھر میں سویا ہوا ہے۔ یہ فرما کر اس کے خواب میں آتے ہیں، اس کے خواب میں آ کے سلطان شہاب الدین غوری سے فرماتے ہیں، فرمایا شہاب الدین غوری تجھے ہندوستان کی سلطنت عطا کر دی، ہندوستان کی بادشاہت عطا کر دی۔ تاجدار کائنات نے فرمایا تھا معین الدین ہم نے تجھے ہند عطا کر دیا، میں خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا سلطان کیوں نہ کہوں۔ ادھر افغانستان میں لیٹے شہاب الدین غوری کو فرماتے ہیں شہاب الدین تجھے ہندوستان عطا کر دیا، خدا کی قسم میرے خواجہ شہاب الدین غوری کو ہندوستان نہ دیتے وہ لاکھ حملے کرتا، یہاں سلطنت اسلام قائم نہ کر سکتا۔ شہاب الدین غوری تجھے سلطنت ملی، ہند ملا، تخت اجمیر ملا، تخت دہلی ملا، ہند کی سلطنت ملی۔ یہ کرشمہ تیری فوج کا نہیں ہے، یہ کرشمہ تیری طاقت کا نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ صدقہ ہے غریب نواز کے جوڑوں کا، اور یہ خیرات ہے غریب نواز کے قدموں کی کہ ہند کے اندر سلطنت مسلمانوں کی قائم ہوئی۔ تو یہ خیرات غریب نواز کے نالین کی، تم سب لوگ، ہم سب لوگ، آباء و اجداد، ہماری نسلیں، ہماری پشتیں مسلمان ہوئیں، ہمارے آباء و اجداد مسلمان بنے، تو یہ سارا صدقہ ہے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑوں کا۔ اور یہ نائب آپ عطائے رسول بھی ہیں، نائب رسول بھی ہیں، تو آپ نے ہند کی کایا پلٹ دی، ہند کی تقدیر بدل دی، رخ بدل دیا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ بدل دی، اور یہ ان کا تصرف تھا، کسی سلطان کا کمال نہ تھا، تو یہ کمال تھا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اپنا کرم تھا، ان کی توجہ تھی، وہ فیض تھا جو عطا کیا گیا تھا۔ اور جب آپ نے بشارت دی سلطان شہاب الدین غوری بیدار ہوئے، اپنے مشیروں سے بات کی، وزیروں سے بات کرتا ہے، تب حملہ کرتا ہے۔ آپ دیکھنے کے لیے وہ دہلی سے آغاز نہیں کرتا، دیکھیے وہ دہلی سے آغاز نہیں کرتا، وہ اجمیر پہنچتا ہے۔ اجمیر پہنچ کر کیونکہ آپ فیصلہ فرما چکے تھے راجہ پرتھوی ہم نے تمہیں زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے سپرد کر دیا، تو اس کو زندہ پرتھوی راج کو انہوں نے زندہ گرفتار کر لیا، کر کے جہاں سلطنت اسلام قائم کی، پھر یہاں سے چل کر دہلی کی سلطنت قائم کی، اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دہلی کا تخت پر بٹھایا اور ایک غلام کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ ارے خدا کی عزت کی قسم غلاموں کو ہندوستان نے کی بادشاہی کس نے دی؟ یہ شہاب الدین غوری نے نہیں دی، اس کی کیا اوقات ہے، شہاب الدین کی کیا مجال ہے، خواجہ غریب نواز نے دی۔ پھر جب سلطنت قائم ہو گئی، پھر مختلف علاقوں میں آپ اپنے طلباء، اپنے خلفاء، فیض یافتگان، تربیت یافتگان
متعین کر دیے، ہند میں روانہ کر دیے، دہلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سپرد کر دیا، ناگور حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کے سپرد کر دیا۔ ہندوستان کے اطراف و اکناف میں آپ نے اپنے مریدین خلفاء تیار کیے ہوئے لوگ روانہ کر دیے۔ سخی ایسے 3 شہزادے تھے، وصال سے قبل باری آئی تو اپنے شہزادوں کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت دے دی۔ انہوں نے پھر شیخ کی سنت پر عمل کیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو خلافت دے دی، انہوں نے شیخ کی سنت پر عمل کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو یہ سخاوت، یہ خلافت دے دی، یہ سخاوت، یہ بے نیازی، یہ سنت رسول تھی۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی اولاد کو نہیں، حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کو دے دی، اور پھر خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی نے پھر اپنی اولاد کو نہیں دی، انہوں نے حضرت لال جمال بخشی رسول کو عطا کر دی، حضرت لال جمال بخشی رسول کو سلطنت عطا کر دی۔ یہ بے نیازی تھی ان کی، یہ ان کی کرم نوازی تھی۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، جس وہ جو نظام آپ نے جاری کیا تھا تمام مشائخ تک اس کو پہنچایا، اس وقت جب آپ کی درگاہ بن گئی، سلطنت قائم ہو گئی، لوگوں کے دلوں کے اوپر خواجہ غریب نواز کی حکومت قائم ہو گئی، اس وقت آپ کے لنگر خانہ، آپ کا آستانے کی دیکھ بھال خواجہ فخر الدین گردیزی کو دی، جو خواجہ عثمان ہرونی نے ان کے سپرد کیے تھے۔ خواجہ فخر الدین گردیزی آپ کے لنگر خانے اور آپ کی خدمت گاہ کے مالک ہوئے، اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ عالم یہ تھا، حضور خواجہ فخر الدین گردیزی آپ فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا لنگر خانے میں کچھ نہ بچتا، لنگر میں کچھ نہ بچتا مہمانوں کے لیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں 20 برس اپنے شیخ کی خدمت کی، نوکری کی ہے، محبت میں رہا، میں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ راوی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، انیس الارواح میں یہ روایت آتی ہے، فرمایا کہ جب باورچی خانہ میں، لنگر خانہ میں کچھ نہ ہوتا، سب کچھ ختم ہو جاتا، خواجہ فخر الدین گردیزی حاضر ہوتے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے حضور مہمان آ رہے ہیں، درویش آ رہے ہیں، مگر باورچی خانے میں لنگر پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے میرا مصلح اٹھا لو، بیٹھے ہوتے مصلح پر اور جانے لگتے، کہتے میرا مصلح اٹھا لو، جتنی ضرورت ہے لے جاؤ، ارے دنیا کی ساری دولت غریب نواز کے مصلح کے نیچے ہے، جس کو جتنا چاہے نواز دے، جس کو جتنا چاہے نواز دے، یہ ان کا عمل تھا۔ پھر اسی طرح زندگی بسر کی کہ لوگوں کی کایا پلٹ دی، اور ایمان سے لوگوں کو، دلوں کو نور علی نور کر دیا، اور اپنے ایمان کے نور سے سرزمین ہند کو روشن کر دیا، تقدیریں بدل دی، فیض بانٹا، اسلام کا درس دیا، مسلمان آتے، ہندو بھی آتے، اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا، کوئی نفرت نہ تھی، اور بلا تمیز و رنگ و نسل، بلا تمیز و قبیلہ و مذہب، یہ ان کا عمل، یہ ان کے سوا یہ لقب کسی کو نہ ملا۔ حضور خواجہ غریب نواز وہ غریب نواز تھے، غریب نواز ہیں، اور قیامت تک رہیں گے، اور آج تک ان کے در سے مسلمان بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتا ہے، اور ہم جیسے نکمے بھی ان کا کھا رہے ہیں۔ اور جب حضور خواجہ غریب نواز درجہ وہ پایا، جب وصال کا وقت آیا، حضور خواجہ غریب نواز کا، عطائے رسول کا، سلطان الہند کا، نائب مصطفیٰ کا، امام الصلاطین کا، سید العارفین کا، اور قطبۃ الاقطاب کا، جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو صاحب سید الاولیاء بیان کرتے ہیں اس وقت کے کئی اولیاء صالحین جو آپ نے پیدا کر دیے تھے،
رات کو سب نے اس وقت خواب میں دیکھا کہ آقا تشریف لائے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ، سب نے دیکھا حضور اجمیر میں تشریف لائے ہیں۔ سب نے پوچھا آقا خیریت ہے، آپ اجمیر تشریف لائے ہیں تو کیا ماجرا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے بزرگوں کو جواب دیا اور فرمایا کہ خدا کا دوست، خدا کا محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں اس کی روح کا استقبال کرنے آیا ہوں، میں معین الدین کو لینے آیا ہوں۔ ارے میرا جملہ سنیے، میں ان کو نائب مصطفیٰ کیوں نہ کہوں، عطائے مصطفیٰ کیوں نہ کہوں؟ بھیجا بھی رسول نے تھا، لینے بھی مصطفیٰ خود آئے ہیں، لینے بھی مصطفیٰ آئے ہیں، بھیجا بھی مصطفیٰ نے، لینے بھی مصطفیٰ آئے۔ ارے وہ انہی کی تھے اور انہی سے آئے، انہی کے پاس چلے گئے اور دنیا کو حیات ظاہری میں بھی دیتے رہے۔ آج تو صدیاں گزر گئیں، آج تک دے رہے ہیں۔ وہ جھولیاں بھرتے تھے، وہ جھولیاں بھر رہے ہیں اور قیامت تک بھرتے رہیں گے۔ جو جھولی پھیلا کے آئے گا وہ بھر بھر کے جائے گا، اور جو جھولی ہی نہیں پھیلائے گا وہ محروم اور بدبخت رہ جائے گا۔ اور جب آپ کا جسد مبارک دیکھا گیا، وصال کے وقت وصال ہو گیا، روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی، تو پھر ماتھے پر نور کے لفظوں سے لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ۔ خواجہ اجمیری تمہاری طرف متوجہ ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ خدا کا محبوب تھا اور یہ خدا کا محبوب ہے، یہ محبت میں گیا اور محبت میں زندہ ہے اور قیامت تک محبتیں بانٹتا رہے گا۔ اے عطائے مصطفیٰ، اے نائب مصطفیٰ، تو خدا کا محبوب ہے، تو خدا کا محبوب تھا اور قیامت تک رہے گا۔ اسی محبت میں سے کچھ خیرات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو حضور خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کے، ان اولیاء کا، صالحین کا، اللہ کے ولیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔